حدیث نمبر بتائیں بیٹا، کس حدیث سے ہے؟ ہینڈ ریز کریں، بتائیں حدیث نمبر کیا ہے؟ جی استاد جی حدیث نمبر 8 آٹھ ہے۔ 7 ہم نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا تو نہیں پڑھا تھا، پھر آپ نہیں آئے تھے کل پرسوں۔ آپ کبھی پڑھ جائیں، ذرا سمجھ آنے میں تھوڑا سا نشان، چھوٹی حدیث پڑھ لیں کوئی، 7ویں حدیث پڑھ لی تھی۔ بس ٹھیک ہے 9ویں پڑھ لیں اب، ٹھیک 9ویں پڑھ۔ میں ذرا ایک دفعہ میسج کر دوں گروپ میں، کلاس میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی اس عبادت کو کم سمجھے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک، بیٹا پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ اپنی اس عبادت کو کم سمجھے گا۔ عن عتبہ بن عبید، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ، وہ اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جب رفعہ ہو نا بیٹا مرفوع، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ فرمانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان عتبہ بن عبید، عتبہ بن عبید سے روایت ہے، رفعہ، وہ اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں، لو ان رجلین، کہ اگر کوئی شخص یخر، گرا رہے، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، من یوم بولیدہ، اس دن سے جس دن وہ پیدا ہوا، الی یوم یموت، اس دن تک جس دن اسے موت آئے گی، فی مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، لحقرہ، تو وہ اس کو حقیر سمجھے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑا رہے، اتنی عبادت کرے، تو پھر بھی وہ قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو کم سمجھے گا۔ مفہوم سمجھ گئی ہیں؟
ہینڈ ریز کر کے بتائیں مفہوم سمجھ گئے ہیں؟ جی سیدہ سمینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سناؤں میں؟ جی مفہوم سنائیں پھر ترجمہ. جی حضرت ان عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی ولادت کے دن سے اور اپنی موت کے دن تک سجدے میں چہرے کے بل پڑا رہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو وہ اس ساری عبادت کو قیامت کے دن حقیق سمجھے گا. جی بیٹا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. غالباً روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یا تفسیر کبیر میں یا روح المعانی. اے اللہ آپ کی عبادت چاہتا ہوں، کوئی ایسی جگہ دے دے دنیا سے الگ تھلگ کے جہاں پہ عبادت کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جزیرے میں اس کو جگہ دے دی. کھانے پینے کی تنگی تھی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پینے کا کوئی نظم ہو جائے. اللہ نے میٹھے پانی کا نظم کر دیا، کھانے کا نظم کر دیا. اب یہ جو شخص تھے بس ایک ہی کام تھا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی عبادت. موت کا وقت آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگا ساری زندگی عبادت کی ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں، اپنے اعمال سے نہیں، اپنے اعمال سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کا جو ہے وہ کیا کیا جائے، حساب. یہ آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب حساب کتاب لیا اس بندے کا، بنی اسرائیل کے شخص کا، تو بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ کے احسانات زیادہ تھے اور اس کی عبادت جو ہے وہ کم تھی. اس کی عبادت جو ہے وہ کم تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے. تو اس نے پھر التجا کی، پھر توبہ کی، التجا کی، توبہ کی. تو اب یہ مفہوم میں سمجھانے کے لیے ساری بات کی ہے کہ ان عتبہ بن عبید، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ وہ اس کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ لو ان رجلا، کہ اگر کوئی شخص یخر گرا رہے علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، من یوم بولیدہ اس دن سے جس دن وہ پیدا ہوا، الی یوم یموت اس دن تک جس دن وہ موت آئی، فی مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، لحد کا رہو تو وہ اس کو حقیر سمجھے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن. بیٹا بھائی اس میں الفاظ دیکھیں کتنے اردو کے ہیں.
وجہ چہرہ اردو میں بولا جاتا ہے، یوم دن میں نے بتا دیا، بولیدہ ولادت پیدائش، الا یوم یوم یموت جس دن موت آئے، یوم موت، مرضات اللہ مرضات رضامندی کو کہتے ہیں، اور حقر یحقر تحقیر حقیر سمجھنا، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ تو اب آپ دیکھیے گا، عن عتبہ بن عبید، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ، وہ اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان رجلا لو اگر ان رجلا ایک شخص یخر گرا رہے علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، من یوم اس دن سے کہ بولیدہ جس دن اس کی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی، الی یوم یموت موت کے دن تک، لحقرہ تو وہ اس کو حقیر سمجھے گا، جی، فی مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، لحقرہ اس کو حقیر سمجھے گا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ جی ہینڈ ریز کریں، کوئی اور طالبہ سنائیں، جی ندا بانو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان عتبہ بن عبید، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رفعہ، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اگر ان رجلا اگر ایک شخص یقر گر رہا ہو علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، من یوم پیدائش کے دن سے، ولیدہ پیدائش کے دن سے، یوم یوم یموت موت کے دن تک، فی مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے، الحق کراہ حقیر سمجھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن۔ جی اس کو سنائیں، اسما رفیق، رمشا رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عتبہ بن عبید رفعہ، حضرت عبید بن عبید سے مرفوع روایت ہے کہ لو ان رجل اگر کوئی شخص یخر گرا رہے علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، من یوم الولدہ اپنی ولادت کے دن سے، الی یوم یموت اپنی موت کے دن تک، فی مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، لحقرہ تو وہ اسے حقیر سمجھے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور خاص طور پر ایسے گناہوں سے کہ جن کو عام طور پر حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے گناہوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ گناہوں سے بچو، اور عام طور پر ایسے گناہوں سے کہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کم سمجھا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے گناہوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو
چپ کر جو نا ویڑیا. عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، ایاکی بچو ومحقرات الذنوب، ذنوب بیٹا گناہ ہیں، ایاکی بچو محقرات حقیر سے، جن کو کم سمجھا جاتا ہے حقیر، فَإِنَّ بے شک لہا ایسے گناہوں کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، طالباً مطالبہ ہوگا، باز پرس ہوگی. عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو، اے عائشہ، ایاکی بچو ومحقرات الذنوب ایسے گناہوں سے کہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، فَإِنَّ بے شک لہا ایسے گناہوں کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، طالباً باز پرس ہوگی، جی مطالبہ ہوگا. ہینڈ ریز کریں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال یا عائشہ تو، اے عائشہ، ایاک بچو، ایاکی بیٹا، ایاکی بچو، جی ساری سب، ایاکی بچو محرکاتی حقیر گناہوں سے، ذنوبی گناہ، محرکاتی چھوٹے کمتر گناہ، حقیر ایسے گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ایسے گناہ، جی ایسے گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے. فَإِنَّ بے شک لہا ایسے گناہوں سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، طالباً مطالبہ ہوگا، باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. جی اس کا ترجمہ اور بھی کوئی طالبہ عطیہ ممتاز آپ کریں. عطیہ ممتاز میں نے مائک دیا آپ کو بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ایاک بچو محرکاتی ایسے گناہوں سے جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، فَإِنَّ بے شک لہا ہوگی ایسے گناہوں کی، من اللہ اللہ کی طرف، طالب باز پرس یا طلب. اگلی روایت جو ہے، اچھا کوئی بات نہیں ہے آپ کے ذہن میں آئی کوئی ترجمے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں؟ مریم، کسی لفظ کے بارے میں یا کوئی بات ذہن میں آئی ہو ترجمے کے حوالے سے؟ السلام علیکم. ہاں کرسا مجھے ایک بات کی کنفیوژن ہے. میں پہلے سال اول کی جو تھی نا مارننگ ایوننگ کی کلاس لیتی تھی، مطلب میں نے اب تک صرف ایک کلاس لی ہے معارف الحدیث کی، اور آج میری دوسری کلاس ہے. اس دن ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی تھی اور آج 10ویں ہے. تو اس دوران میں جو 8 حدیث کروائی گئی ہیں تو ان کی کیا ٹائمنگز ہے؟ میرے پاس ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے اس میں. اچھا بیٹا، پہلی بات تو یہ سن لیں کہ اب آپ مارننگ میں ہیں. جی اب میں مارننگ میں ہوں، کافی کہاں سے دنوں ہیں سے آپ؟ مارننگ میں ہوں. میں لاہور سے ہی ہوں.
لاہور سے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ اب آپ سن لیں کہ ہمارا جو معارف الحدیث کا سبق ہے نا جی، یہ ہفتے میں 2 دن ہے. اچھا ایک جمعرات اور ایک ہفتہ بس. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ 10:30 سے 11 ہے. جی بہتر، کیونکہ جمعرات کو نہیں ہوئی پھر اس کی کلاس، میرے خیال میں کوئی نیٹ کا ایشو اس تھا. جمعرات کو ایسا ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ تھی اور ابھی بھی مصروفیت تھی، لیکن میں پھر بھی آ گیا ہوں. کچھ انتظامی جی مصروفیت زیادہ تھی تو، لیکن میں پھر بھی پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ناکا نہ ہو تو جی انشاءاللہ بہت جو ہے شکریہ. وہ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اسی کلاس کو جوائن کر لیں، اسی میں رہیں. مولانا سمیع اللہ حقانی صاحب کی کلاس میں، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بس مجھے یہی کنفیوژن اچھا تھی. یہ باقی جزاک 10 اللہ. 9 حدیثیں ہم نے ساری ابھی پڑھی بھی نہیں ہے بیٹا. وجہ اس کی یہ جی تھی کہ ٹھیک. لمبی تھی تو میں نے ابھی چھوڑ دی تھی جان بوجھ کر کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. ٹھیک جی ہے. بہتر. کچھ زیادہ نہیں ہے پڑھی، 5-6 ہی پڑھی ہیں، زیادہ نہیں پڑھی ہے ابھی. ٹھیک ہے. جی بے فکر بہتر، رہیں. شکریہ. استاد جی میں اچھا نے یہ پوچھنا ہے جی کہ ادھر لفظ یا کی کا مطلب ہے بچو، اور ویسے جب ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ اور اگر سے جواب دیتے ہیں یا کی، دونوں لفظوں کا پروننسیشن اور اسپیلنگ کیا ایک ہی ہے؟ بالکل ایک ہی ہے. تو پھر یا کی ادھر ہے تم بھی اور یہاں ہے بچو، یعنی 2 میننگز ہو گئے. ہاں میں نے سن رہا تھا، میں نے کہا کوئی کہے تو صحیح، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، میں کیوں بتلاؤں. میں جان بوجھ استاد جی وہ میوٹ ہونا اور وہ ان میوٹ کرنا ذرا وہ مشکل ہو جاتا ہے نا. وہ میرے میں کوشچن نہیں نا اچھا. آپ کے پاس. اور جی اور کوئی بات؟ میں نے تو یہ بس یہی بات ہے جی. ایک تو بیٹا آپ لوگ اب 23 ہیں، اس وقت 24 ہیں، تو 10:30 بجے 24 کیوں نہیں ہوتی؟ اب مجھے اتنا وہ میں نے دیکھا 10 ہیں، مجھے اتنا غصہ کہ کلاس کو ختم کر کے کمبائن کر دیں ایک کلاس. ذہن میں اتنا تشویش کہ یہ اتنا اساتذہ آپ کے لیے پابندی جو ہے نا وہ، یعنی کہ پوری کلاس ٹائم، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایسا کریں. تو ایک تو بیٹا اپنے آپ کو پابند بنائیں. چاہے جائے کہ آدمی کو کبھی کبھار کوئی مصروفیت ہو یا کس طرح سے، لیکن روزانہ کا معمول آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ بر وقت بیٹا کلاس میں آئے. دیکھیں ہم اساتذہ کو جامعہ ادائیگی کرتا ہے بیٹا، پے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ادھر سے 10 طالبات بیٹھی ہوں، اب 24 آپ اس وقت ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے ساری طالبات بیٹا باقاعدگی سے جو ہے نا کلاس کو جوائن کریں. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. اب انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پڑھتے ہیں یا کا نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پہ یا کی بچو، وہاں پہ یا کا نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ یا کی بچو. تو یہ کیا ہو گیا؟ دونوں ترجموں میں کیا زمین و آسمان کا فرق. بیٹا سورہ فاتحہ میں اصل میں ہے نعبدو کا، تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس میں نا زیادہ کوئی اسپیشلٹی وہ نہیں آئی کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ عام بات ہے، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری کرتے ہیں، اوروں کو بھی کرتے ہوں گے. لیکن جب اس کے معنی میں اللہ کے ساتھ عبادت کو خاص کرنا تھا تو کا جو تھا نا وہ آخر سے لے کر، یہ جو مفعول کا تھا نا، اس کو آخر سے لے کر شروع میں لے آئے، اس کو آخر سے اٹھا کر شروع میں لے آئے. جب کا نعبدو نہیں ہوتا، یہ ضمیر ہے مفعول کی منصوب، اس کے ساتھ ایا لگانا پڑتا ہے. ایا کا آگئی سمجھ. تو یہ ایا جو ہے یہ جسٹ جو ہے، اس میں کوئی معنی نہیں، اس میں صرف بیٹا جو ہے وہ کیا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. مفعول بعد میں تھا تو اس کو شروع میں لے آئیں زیادہ تخصیص والے معنی کے لیے. تو اب اس کا معنی ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ترجمہ تھا نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ نعبدو کا سے نہیں نکلتا تھا, اس میں صرف تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن ایاک نعبدو سے یہ ترجمہ نکلا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عربوں کے ہاں یہ عادت ہے کہ جب کسی خطرناک چیز سے ڈرانا ہونا تو وہ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. ایاک والاسد, ایاک والاسد. دیکھیں ایاک کے بعد واو آئی ہے, ایاک والاسد, کہ بچو شیر سے, بچو شیر سے. یہ ایک پیٹرن ہے, اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ ہم شروع میں مفعول کو لے آئے ایاک کو تو وہ تخصیص کے معنی کے لیے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ پیٹرن عربوں کا ہے کہ عربوں نے کسی خطرناک چیز سے ڈرانا ہو تو کہتے ہیں ایاک والاسد, ایاک والاسد. تو بیٹا جیسے وہاں پر ہے اسی طرح سے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاکی ومحقرات الذنوب. جیسے وہ پیٹرن ہے نا ایاکی واو تو ایاکا واو, اسی طرح یہاں پر ہے ایاکی ومحقرات الذنوب. ہاں جی عمرانہ جوید, عمرانہ جوید بیٹا آئی بات سمجھ اب کچھ؟ آواز نہیں آ رہی اب آپ لوگوں کو؟ جی سر آگے آگے سمجھ, الحمدللہ, اور شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. اچھا چلیے جی, پھر آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعرات. السلام.